الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم سے 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ بہت مختصر سے وقت میں ان پر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہینہ ربیع الآخر کا، جس کو آپ لوگ ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، اس کی 11ویں شب ہے۔ اتفاق ہے کہ انگلش کیلنڈر کی بھی 11 تاریخ ہے اور شب بھی 11ویں ہے۔ چاند کے حساب سے اہل ایمان، اہل محبت، اہل عقیدت اس رات میں اور آنے والے دن 11 تاریخ کو محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب یزدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مناتے ہیں، یوم وصال مناتے ہیں۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ چونکہ ان کی تاریخ 11 ہے تو انہیں جب بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کو 11 کے عدد کی تاریخ کی نسبت سے 11ویں شریف کہہ دیتے ہیں، اصل چیز ایصال ثواب ہے۔ تو وہ تمام اہل عقیدت ہر مہینے کرتے ہیں، یہ سالانہ بڑی 11ویں شریف ہے، اور ہم ہر سال اس موقع پر ان کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، ذکر سنتے سناتے ہیں، کیونکہ بزرگوں کا، اللہ والوں کا ذکر کیا جائے ہمارے گناہ مٹتے ہیں اور ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، اللہ والوں سے تعلق بڑھتا ہے اور ہم لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ میری حاضری، آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے، اور سیدنا غوث اعظم کی روح ہم سے راضی ہو۔ اللہ والا راضی ہو گیا تو سمجھو اللہ راضی ہو گیا۔ ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کے کمالات کا تذکرہ محبت اور عقیدت سے کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے اہل محبت جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ پہلے ان تینوں آیتوں کا ترجمہ، تھوڑی سی تفسیر، اور اسی میں ذکر غوث پاک انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا، یہ حرف تنبیہ، وارننگ، خبردار، ہوشیار، سن لو، جان لو، وان کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو اس کے بعد بیان ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ معمولی بات نہیں۔ ان اولیاء اللہ، بے شک، ان شک دور کرنے کے لیے اس کے معنی بے شک۔ اولیاء جمع ولی کی، ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی پیارا، ولی کے معنی مددگار۔ تو جو دوست ہوگا وہی پیارا ہوگا، وہی مددگار۔ نسبت اضافت ہے اللہ کی طرف، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اللہ کے مددگار۔ لا خوف علیہم، ان پر کچھ خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، ان پر کچھ غم بھی نہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ شان سن لی، اب ان کی نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ جو ولی ہیں اللہ کے، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں۔ جو ایمان والا نہیں، جو تقوی والا نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، خوشخبری ہے ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
قرآن کی ان 3 آیتوں نے ہمیں اللہ کے ولیوں کی شان بھی بتائی، پہچان بھی بتائی، ان کا انجام بھی بتایا۔ اگر ایک ایک لفظ پر تفصیل سے گفتگو کروں بہت ٹائم چاہیے۔ مختصراً پہلی بات کہ اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر شروع کرنے سے پہلے الا فرمایا۔ الا کا لفظ پہلے بیان فرمایا، خبردار۔ کیوں؟ جہاں خطرہ ہو وہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں بجلی میں کرنٹ ہوتا ہے جو آپ کو پکڑ لیتا ہے، تو سمجھداروں نے وہاں پر وارننگ، خطرہ لکھ کے لگا دیا کہ نہ سمجھ بجلی کی تاروں کو چھونے سے پہلے دیکھ لے کہ ان سے جان جا سکتی ہے، خطرے کی جگہ ہے۔ تو جہاں خطرے کی بات وہاں آپ کو انتباہ، وارننگ دی جاتی ہے کہ سنبھل کر احتیاط۔ اللہ تعالی لفظ الا سے اپنے ولیوں کا ذکر شروع فرما رہا ہے۔ کیا مطلب؟ خبردار، یہ میرے دوستوں کا معاملہ ہے، یہ میرے ولیوں کا معاملہ ہے، ان کو اپنے دوستوں پر قیاس نہ کرنا۔ یہ میرے دوست ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے مددگار ہیں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، پہلے خبردار نہیں کیا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، خبردار نہیں کیا۔ روزے کا حکم دیا، خبردار نہیں کیا۔ حج کا حکم دیا، خبردار نہیں کیا۔ لیکن جب اپنے ولیوں کا ذکر تو پہلے الا، خبردار۔ کیا مطلب؟ میری عبادت نہیں کرو گے گناہگار ہوو گے، سزا یا بغیر سزا کے میں چاہوں تو معاف کر دوں، مگر سن لو یہ ولیوں کا معاملہ ہے، یہاں بے ادبی کی گنجائش نہیں، کوتاہی قابل قبول نہیں، گوارا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس طرح بیان ہونا ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا معاملہ خاص ہے، عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ۔ رب کے کلام میں شک کی گنجائش نہیں، مگر انا فرما کر اور تاکید فرما دی کہ دیکھو یہ شک شبے والی بات نہیں۔ جو میرے دوست ہیں، میرے پیارے ہیں، میرے ولی ہیں۔ اب دوست فارسی کا لفظ ہے، پیارا ہندی کا لفظ، اردو کا لفظ ہے، مددگار بھی فارسی کا لفظ ہے۔ ولی کے معنی لغت میں کھولیں تو مددگار، دوست، پیارا، یہ سب معنی ملتے ہیں۔ تو اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں، تو پھر اللہ کے مددگار کا کیا مطلب؟ تو جو اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اللہ ان کو اپنا مددگار فرماتا ہے۔ کتنی عزت ملی ہے، کتنی شان ملی ہے کہ رب کے بندوں کی مدد کریں، رب کے دین کی مدد کریں تو اللہ فرماتا ہے میرے مددگار اولیاء اللہ۔ تو یہاں سے کئی مسئلے معلوم ہو گئے کہ اللہ کے بندے بھی مدد کرتے، کہیے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ ہی مددگار ہے، مگر اللہ تعالی اپنے بندوں کو بھی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ایک دوسرے کی مدد کرو۔ صحیح حدیث میں ہے جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ کتنے ارشادات موجود ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی بندہ مدد کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ خود بندوں کی مدد کیوں مانگتے؟
جب بھی کبھی چندہ کرنا ہو آپ سے کہتے ہیں یا نہیں کہ مدد کریں، دل کھول کر مدد کریں؟ تو جب بندہ مدد کر ہی نہیں سکتا تو مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، انہوں نے شاید قرآن نہیں پڑھا، جس قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اسی قرآن میں تعاونوا علی البر والتقوی ہے، اسی قرآن میں استعینوا بالصبر والصلاح ہے، اسی قرآن میں اعینونی بقوہ ہے۔ تو معنی کیا ہوگا کہ ذاتی اور حقیقی طور پر خود سے اصلی مددگار اللہ تعالی ہی ہے۔ بندے مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اور اللہ نے بندوں کو بندوں کا مددگار بنایا ہے۔ کتنی چیزوں سے آپ مدد لیتے ہیں؟ بھئی ٹھنڈ لگ گئی ہے، کوئی چیز گرم کھاؤ تاکہ بدن میں گرمی آئے، تو وہ اس چیز میں گرمی رکھنے والا کون ہے؟ بیمار پڑ گئے تو یار دوا لو صحت ملے، تو دوا میں اثر رکھنے والا کون ہے؟ مگر آپ کہتے ہیں یار میں نے یہ گولی کھائی ٹھیک ہو گیا، یہ شربت پیا ٹھیک ہو گیا، جوشاندہ پیا ٹھیک ہو گیا۔ تو ٹھیک جوشاندے نے کیا، ٹیبلٹ کیپسول نے کیا، یا اللہ نے کیا؟ مگر آپ نام اس کا لیتے ہیں، دوا کا نام لیتے ہیں، تو دوا کی طرف نسبت مجازی ہے، ایسا کہنا کرنا غلط نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ میں صرف آپ کو دہرا رہا ہوں، ورنہ یہ آپ نے مجھ سے تمام مسئلے سنے ہوئے ہیں۔ بندے بھی مدد کرتے، اور بندوں کو مدد کرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے۔ جو نہیں مانتے یا تو پھر وہ اس کے بارے میں آئیں اور اپنا بتا دیں کہ جی وہ کسی کی کسی طرح مدد نہیں لیتے، ایسا نہیں ہے۔ تو بندوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے، بندہ خود سے مددگار نہیں، اس کو مددگار بنانے والا اللہ تعالی۔ چوری ہو جائے پولیس کی مدد، مقدمہ بن جائے وکیل کی مدد، بیمار پڑ جائیں ڈاکٹر کی مدد، دوا کی مدد، آپ جس کی چاہیں مدد لے لیں، آپ کے دین میں فرق نہ آئے۔ تو میں اگر اللہ کے بندوں کی پیاروں کی مدد کا بیان کروں تو یہ غلط نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالی حقیقی مددگار، مستعان حقیقی، حقیقی طور پر مددگار صرف اور صرف اللہ تعالی۔ بندے مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ مستقل متصرف اللہ ہے، مستقل بذات اللہ ہے، مستعان حقیقی اللہ ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ غوث پاک خود سے مدد کرتے، ان کو ہمارا مددگار رب نے بنایا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر صرف لفظ مدد کو ہی پھیلاؤں گا بڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن صرف آپ پر واضح کرنا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں